तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत का शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान की मीडिया ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ बोले कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां रात देर तक मार्केट्स खुली रहती हैं। शहरी पुराने पंखों की बजाय नए पंखे इस्तेमाल करें, इससे 15 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स के लिए मोटरसाइकिल कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि इमरान खान आए रोज मईशत पर हमले करते हैं। मईशत मुश्किल हालात का सामना कर रही है, एक एक डॉलर बचा रहे हैं। जल्द सोने और जल्द उठने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। दहशतगर्दी के बायस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तवानाई बच्चों से हुकूमत के साथ अवाम को भी फायदा होगा। पीडीएम के बड़ों ने नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सर जोड़ लिए। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और नून लीग में उम्मीदवार के लिए फार्मूले पर गौर। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने वोट पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। वजारत आला पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। वजारत आला के लिए हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी, उस्मान महमूद के नाम शामिल। हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, नवाज शरीफ बाहमी रजामंदी से करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफिले के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात। वज़ीर आला के एतमाद की वोट लेने और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राबिता किया गया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। 123 अरकान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान मुमकिना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी ही अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, हम चाहते हैं कि इन कैमरा इस्तीफों को कबूल किया जाए। हुकूमत किसी किस्म की ड्रामाबाजी ना करे, इनकी हर बात को वीडियो पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ये अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ और। इस्तीफे देने के लिए हम जलूस लेकर नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है कि मैं अब भी बड़े बावसूख अंदाज में कह रहा हूँ कि हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। गवर्नर पंजाब के एतमाद की वोट लेने को गैर कानूनी समझता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि पंजाब असम्बली का इजलास खत्म नहीं बल्कि मुलतवी किया गया था। पंजाब असम्बली के जारी इजलास में गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप घबराए हुए हैं। सप्तान खान बोले कि क्या मेरी शक्ल को देख कर लगता है कि हम घबराए हुए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजलास न बुलाने से मुतालिक मौक़िफ़ गलत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि असम्बली का इजलास ना हुआ और वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर पंजाब वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। परवेज़ इलाही खुद कह चुके कि असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हूँ। तमाम इत्तेहादी जमातें राबिते में हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, गवर्नर ने नया इजलास एतमाद के वोट के लिए बुलाना है। चलते इजलास में एतमाद के इजलास का नहीं कहा जा सकता। एतमाद के वोट का इजलास के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने के बाद ही बुलाया जा सकता है। कोई माहिर कानून मेरी बात रद्द कर दे तो कौम से मुआफ़ी मांग लूँगा। परवेज़ इलाही और मुनस इलाही 100% तहरीक इंसाफ के साथ हैं।
مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک سائفر دکھاتے رہے، ہر بار یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تحریک انصاف ضمن الیکشن میں 9 میں سے 2 سیٹوں پر شکست کھا چکی، اسی تناسب سے ہارتے رہے تو پھر 34 سیٹیں ہاریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت آ رہی ہے، یو ٹرن ان کی پرانی عادت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں کہ عمران خان کی غلطیاں پوری دنیا پر عیاں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں میں بھی جھوٹ بولا گیا۔ عمران خان نے ملکی سیاست کو آلودہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں اراکین کی منڈی لگانے والوں کے ہاتھ ذلت کے سوا کچھ بھی نہ آئے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کا کوئی ممبر چوروں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ سیاسی بلیک میلنگ کی اوچھے ہتھ کنڈے پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت میں کمی نہیں کر سکتے۔ عمران خان سے سیاسی سودے بازی کی کوشش کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام عدم اعتماد کی تحریک کو نہیں بلکہ الیکشن سے ختم ہوگا۔ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگنے کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ نالائق اور نااہل 13 جماعتوں کے پاس معیشت اور عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ بولے، پہلے کہتے تھے کہ اسمبلیاں توڑیں تو الیکشن کروا دیں گے، اب کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گی پالیسی پر آ گئے ہیں۔ سیاسی انا اور ضد کی وجہ سے ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان جو تنقید کر رہے ہیں اس کا میرٹ دیکھیے۔ فوج کی عمران خان نے 20 مرتبہ تعریف کی۔ اسی ادارے پر جب ہم نے سیاسی تنقید کی تو انہوں نے ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کہتے ہیں کہ حکومت عام انتخابات کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگ رہی ہے۔ الیکشن آگے کرنے کی کوشش کی تو عدالت چلے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کا خوف عوام کے سامنے عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ بولے، میں نے میاں والی سے سیاست کا آغاز کیا، یہاں انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے، اب صاف پانی دستیاب ہے۔ امیر ممالک میں بھی ہیلتھ کارڈ کی سہولت نہیں، اپنی حکومت میں سب سے زیادہ خوشی ہیلتھ کارڈ دینے کی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر کہتے ہیں کہ ہر روز شہر میں کسی جوان کی لاش اٹھائی جا رہی ہے۔ کراچی کا مینڈیٹ صرف ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ شہر میں تعلیم اور صحت کا برا حال ہے۔ وفاق ہو یا سندھ، کسی کو کراچی کی فکر نہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی سے زیادہ ہے۔ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر پرویز الہی کی بات کی مذمت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عمران خان احسان فراموش ہیں، پی ٹی آئی خوف کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت میں آج بھی ہماری اتحادی ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری اور پرچیاں بند ہو گئی ہیں۔ کراچی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ اب کوئی بھی شخص ہڑتال، بوری بند، سیاست یا بسیں نہیں جلا سکتا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ صحافی کے سوال پر وزیر دفاع سیخ پا ہو گئے، دفاع نہ کر سکے۔ صحافی نے سوال کیا کہ حکومت کی مہنگائی میں کمی کے لیے حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ خواجہ آصف نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ تم یہاں میری جگہ پر آ جاؤ،
میں تمہاری جگہ پر چلا جاتا ہوں، مجھے بولنے دو۔ ہر وقت آپ لوگ تقریر کے موڈ میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ صحافی ہیں، مختصر سوال کیا کریں، جواب میں تقریر کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے معروف کوہ پیما ساجد علی صدپارہ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا K2 کلین اپ مہم کے لیے 15 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان۔ چودھری پرویز الہی بولے کہ ساجد علی صدپارہ جیسے باہمت نوجوان قوم کا اثاثہ ہیں۔ بغیر آکسیجن کے K2 سر کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت کو بڑھانے اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ چودھری شجاعت حسین سے وفاداری کا صلہ۔ قاف لیگ سندھ کے صدر طارق حسن کو وزیر اعلیٰ سندھ کا معاون خصوصی لگا دیا گیا۔ قاف لیگ کا سندھ میں کوئی MPA نہیں مگر کابینہ کا حصہ ہوگی۔ محمد طارق حسن کو محکمہ آرکائیو الاٹ کیا گیا ہے۔ سندھ سیٹ کارپوریشن میں بڑے پیمانے پر کرپشن، آڈیٹر جنرل نے رپورٹ سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ سیٹ کارپوریشن سے ٹارجہ کے فارم مینیجر نے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کی کپاس چوری کی۔ اعلیٰ افسران نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سیٹ کارپوریشن حیدرآباد نے 2 کروڑ 29 لاکھ روپے کی کھاد خریدی مگر استعمال نہ کی۔ پاکستان کو IMF سے $7 ارب کا قرض لینے میں مشکلات کا سامنا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے دور میں ہونے والا معاہدہ التوا کا شکار۔ پاکستان کے تخمینے میں کمی کے بعد اپنے منصوبوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ درآمدات اور ایندھن کی طلب میں کمی سے ٹیکس وصولی کو نقصان پہنچے گا۔ PTI دور حکومت میں بھی سینکڑوں ارب کی سبسڈی سے معیشت کو نقصان پہنچا تھا۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑی اور اچھی خبر۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1.6 ارب کی منظوری دے دی۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے اجلاس میں مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ عالمی بینک سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے 5 منصوبوں کے لیے فنڈز دے گا۔ پاکستان امریکہ کا اہم سیکیورٹی پارٹنر۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ بنوں میں صورتحال سے واقف ہیں، زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشترکہ چیلنجز پر حکومت پاکستان امریکہ کی پارٹنر ہے۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کو تیار ہیں۔ افغانستان اور پاک افغان سرحد پر شدت پسندوں کو گروہ موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کرنا ہوگی۔ عمران خان کو بطور پارٹی سربراہ عہدے سے ہٹانے کے کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے مزید سماعت 10 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان بولے کہ آئندہ سماعت پر جواب جمع کروا دوں گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق عمران خان نے مقررہ تاریخ کے بعد انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کرائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ نون لیگ اراکین نے پنجاب اسمبلی کو کل کے اسمبلی اجلاس میں داخلے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ممبران اسمبلی اجلاس میں شرکت کر کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے لڑکی سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستیں نمٹا دیں۔ عدالت کا لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا حکم۔ لڑکی کی بازیابی کے لیے پیش رفت نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ لڑکی کی عدم بازیابی پر بوڑھی والدہ کمرہ عدالت میں روتی رہی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پیش نہ ہوئے، ملزمان کہاں ہیں؟ جج ناصر جاوید کا استفسار۔
मुलजिमान के वकला ने कहा कि शरीक मुलजिमान की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गई हैं।